I left Islam because of mistakes in the Quran, like when the Quran says the mountains are pegs which prevent earthquakes. Earthquakes happen regardless, and especially around mountains. Because mountains emerge from the same thing that cause earthquakes, plate tectonics. If the Quran is from God, why would it get something like this wrong? Follow for more in this series. السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ جیسے آپ نے ابھی یہ ایک ویڈیو کا کلپ ملاحظہ کیا ہے جس میں ایک ملحد جو اپنی آئیڈینٹی چھپا کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس نے تضادات پائے، جس کی بنیاد پر اس نے یہ جو دین فطرت اسلام ہے اس کو خیر بات کہہ کے الہادی اختیار کر لیا۔ اور وہ یہاں پہ جو قرآن مجید کی سورۃ انبیاء ہے اس کی 31 آیات کو وہ یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے پہاڑوں کا، اور پہاڑوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ زلزلوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، ریلیٹ کر رہا ہے کہ پہاڑ اس لیے گاڑ دیے گئے ہیں کہ وہ زمین سے زلزلوں وغیرہ کو روک سکیں۔ تو اس بھائی کی خدمت میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس وقت ملحد ہو چکے ہیں ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور تعصب کی پردے اپنے قلوب پہ اتار کے، تو آپ کی خدمت کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ قرآن کی کسی بھی ایک آیات کی بنیاد پر آپ کسی قرآن کے موضوع کی کنکلوژن نہیں کر سکتے جب تک آپ اس عنوان یا اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی آیات قرآن مجید میں ہیں ان کا آپ مطالعہ نہیں کر لیتے۔ اور مطالعہ آپ نے ان کا کیسے کرنا ہے؟ آپ نے مطالعہ ان کا اس طرح کرنا ہے کہ آپ جو اس وقت مروجہ جتنے علوم ہیں آپ کو ان کا کم از کم بیسک نالج ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو ہے ان آیات یا قرآن کے اس موضوع یا عنوان کو پڑھ کے غور و فکر کر کے اور مروجہ علوم کی روشنی میں جانچ کے پرکھ کے اور ان پہ ٹیسٹ کر کے پھر آپ کسی کنکلوژن کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اسی آیات میں جو یہ بھائی کوٹ کر رہے ہیں 31 آیات میں، تو کلاسک جو ترجمے ہیں ان میں اسی طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پہاڑ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بیسیکلی اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں وہاں پہ رواسیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نہ کہ جو پہاڑوں کے لیے اوریجنل عربی میں لفظ ہے جبل وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب جب آپ ان دونوں معنی کو اگر کمپیئر کریں جبل کو بھی اور رواسیہ کو بھی، تو رواسیہ کا مطلب جو ہے اوریجنلی عربی میں کسی چیز میں توازن قائم کرنا یا کسی چیز کو مستحکم کرنا یعنی استحکام میں لانا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس پوری آیات کو دیکھتے ہیں جو سورۃ انبیاء ہے، اس کا شان نزول دیکھتے ہیں، تو یہ سورت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزوں کی صورت میں بڑی بڑی آیات ڈیمانڈ کر رہے تھے، بڑی بڑی نشانیاں ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو اس کے بدلے میں یہ سورۃ انبیاء نازل ہوئی۔ اور اب جب ہم اس 31 آیات کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے پچھلی آیات یعنی آیات نمبر 30 سے لے کے آیات نمبر 33 تک تمام آیات کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب میں نے ان آیات کا توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا تو اس میں کاسمالوجی کے تمام بڑے بڑے اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علامات کی طور پہ بیان کیے ہیں۔ جیسے 30 آیات سے ہی ابتدا رہی ہے جس میں اوریجن آف یونیورس کا ذکر آ رہا ہے کہ اوریجن آف یونیورس کو کس طرح کریٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اوریجن آف لائف کہ ہمارے پلانٹ پہ جو حیات ہے اس کا آغاز کس طرح ہوا، جسے کہا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے ہر ذی حیات یعنی زندگی رکھنے والی چیز کی جو تخلیق ہے وہ پانی کے ساتھ کی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کی یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو علوم ہیں وہ ایکوائرڈ نالج ہیں، اور ایکوائرڈ نالج جو ہے وہ ان کا سب سے بہترین سورس جو ہے ڈیوائن نالج ہے، اور جب ڈیوائن نالج اور ایکوائرڈ نالج جب ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے مل جاتے ہیں تو پھر ان ایکوائر نالج میں جو ایرر کا چانس ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ جس اس آیات میں ہم حیات کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا کہ ہم نے حیات کی ابتدا جو ہے پانی سے کی، اور آج آپ کی ماڈرن سائنسز بھی اسی پوائنٹ کے اوپر متفق نظر آتی ہیں کہ حیات کا جو اوریجن ہے وہ پانی سے ہوا تھا۔
تو اب ہم دوبارہ واپس اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. تو یہ 30 آیات میں اوریجن آف یونیورس اور اوریجن آف لائف کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے اگلی آیات جو ہے جو 31 ہے، جو بھائی یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ لفظ رواسیہ کا استعمال ہو رہا ہے. تو رواسیہ اور جب ہم جبل کو کمپیئر کریں گے اوریجنل عربی کی لغت میں جا کے ہم ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جبل پہاڑ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور رواسیہ توازن استحکام کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ سیکوینس ہی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ جب آغاز ہو گیا کائنات کا، تو اس کے بعد ستارے اور سیارے کریٹ ہوئے، تو ان کے درمیان جو ہے توازن اور استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ ان کے درمیان قائم کر لی. تو بنیادی طور پہ رواسیہ جو ہے اس استحکام اور توازن کی بات کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آگے چلنے پھرنے کا ذکر بھی اسی آیات میں آ رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر زمین کی اپنی ہی گریوٹی یعنی کشش ثقل کی ہی بدولت، جو جیون ہے اسی کی بدولت ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں. اگر یہ تھوڑی سی بھی بڑھ جائے تو زمین کے اوپر ہمارا چلنا پھرنا ناممکن ہو جائے گا، ایون کہ ہم زمین کے ساتھ چپٹ جائیں گے. تو یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اس کی 32 آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو تمہارے لیے ایک محفوظ چھت کے طور پہ بنایا ہے. اور عربی میں لفظ سما استعمال ہوا ہے. سما کا مطلب اوریجنل معنی اگر آپ جا کے دیکھ لیں لغت کے اندر تو بلندی اور اونچائی کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی ہمارے سر سے اوپر ہی آسمان شروع ہو جاتا ہے اور پھر اربوں خربوں لائٹ ایئر تک جو ہے اس کی وسعتیں چلی جاتی ہے. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس اگر تھوڑا بہت بھی سائنس کا علم ہے تو یہ آسمان، یہ بلندیاں جو ہے یہ ہمارے لیے محفوظ چھت کا کردار ادا کر رہی ہے کہ ہماری فضا کے اندر مختلف جو لیئرز کے ساتھ اوزون اور میگنیٹک فیلڈ موجود ہے جو ہمیں دیگر ستاروں اپنے سورج کی ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے. اور ہمارا ٹیمپریچر اور سارا انہی لیئرز کے اوپر مشتمل ہے جسی کی وجہ سے ہم محفوظ رہتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور اسے جو اگلی آیات ہے 33 اس میں اللہ تعالیٰ رات دن ستاروں سیاروں اور ان کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اسی آیات میں پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے اجرام فلکی ہیں چاہے ستاروں کی شکل میں ہیں سیاروں کی شکل میں ہیں، لفظ شمس اور قمر کا استعمال ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ شمس ستارے کو کہتے ہیں اور قمر جو ہے وہ سیارے کی ڈیفینیشن کے اوپر اترتا ہے کہ اپنے اپنے آربٹس میں جو ہے وہ مومنٹ کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ جب ہم سب ان آیات کو اکٹھا ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ قرآن نے یہاں پہ بہت بڑے جو کاسمولوجیکل پرنسپل ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اور جو یہ اس کی 32 آیات ہے اس کا اختتام بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ واہم ان آیاتہا مورزون، یعنی یہ لوگ اپنے رب کی ان شاہکار آیاتوں پہ نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ دھیان دیتے ہیں. تو پیارے بھائی آپ کے ساتھ جتنے بھی ملحدین ہیں ان سے گزارش ہے خاص کر آپ سے کہ آپ اپنی شناخت کے اوپر سے پردے بھی ہٹا لیں اور اپنے قلوب کے اوپر سے بھی پردے ہٹا کر قرآن مجید، کیونکہ یہ ڈیوائن سورس آف نالج ہے، اس کو آپ غور و فکر کے ساتھ کسی نہ کسی کریٹیریے پہ تصدیق اور تحقیق کے پروسیس سے گزار کر اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو بہتر سمجھ لیں گے. جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا بڑا بہترین قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اپنے زمان و مکان کے مطابق اپنی انٹرپریٹیشن کرے گا. یعنی آپ جس زمان و مقام میں رہ رہے ہیں اس کے علوم کے ساتھ ملا کر جب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں